بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک دوست نے بہت اہم سوال کیا ہے، آپ نے توجہ رکھنی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اول تاخر ضرور دیکھنی ہے۔ کیا سوال کی ہے؟ چلیے ناظرین ہم سوال سنتے ہیں کہ سوال بھائی نے کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں بھائی بہن کہہ دیں، جیسا کہ بعض اوقات شوہر کے منہ سے بہن نکل جائے یا بیوی کے منہ سے بھائی نکل جائے، تو کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ اور اس نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو بہن کہا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ناظرین کرام، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیے ناظرین کرام، شوہر کا اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ کر پکارنا یا یوں کہنا کہ تم میری بہن ہو، باجی ہو، یا بیوی شوہر کو بھائی کہے، تو یہ سب صورتیں حرام ہیں جن سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے، البتہ اس سے نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بہن کہہ کر پکارا تھا، تو اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مجبوری کے تحت توریہ کے طور پر کیا تھا، کیونکہ آپ کو ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس مسافر کی بیوی کو خوبصورت دیکھتا تھا اسے طلاق دلوا کر خود قبضہ کر لیتا تھا، اور اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، البتہ بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور مراد یہ لی تھی کہ دین کے اندر شریک بہن ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، ان رجلا قال الامر یا اخی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختک ہی فقرہ ذالک ونہا عنہ، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو اے میری بہن کہہ کر پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تیری بہن ہے؟ تو اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع بھی فرمایا ہے۔ بیوی کو بہن کہنے کے بارے میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ زوجہ کو ماں بہن کہنا، خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے تو میری ماں میری بہن، سخت گناہ ناجائز ہے، مگر اس سے نکاح میں کوئی خلل نہیں آئے گا، لیکن اس کے اوپر توبہ لازم ہوگی۔ توبہ نہیں کرے گا تو اس پر یہ گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ شریف میں جلد 2 صفحہ 284 پہ ہے کہ یہ لفظ کہ وہ میری بہن ہے کہنا مکروہ ہے، برا ہے، مگر اس سے طلاق یا زہار واقع نہیں ہوتا کہ اس کے لیے تشبیہ کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہن کہنے کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورت کو ماں یا بہن کہنا کہ اس کا نام رکھنے سے نہ وہ حقیقتاً اس کی ماں بہن ہو جائے گی، نہ اس کی مقاربت میں اس پر اصلاً کوئی مواخذہ ہے، کہ اس کے کہنے سے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہاں صرف اتنی قباحت ہوگی کہ اس نے یہ کسی ضرورت و مصلحت کے ایک جائز حلال شے کو حرام کے نام سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک وہ بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، پھر اگر مصلحت ہو تو یہ قباحت بھی نہیں رہے گی۔ قول سیدنا ابراہیم علیہ السلام لسیدتنا ابراہیم علیہ السلام لسیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا اختی،
جیسا کہ حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا کہ بے شک یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہن کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ توریہ سے مراد یہ کہ ذو معنی والا لفظ بول کر بعید معنی مراد لینا۔ ضرورت کے وقت توریہ بالکل جائز ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خلیل اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے شام کی طرف براستہ مصر ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ مصر سے گزرے۔ وہاں کا قبطی بادشاہ صادق ابن سعدون بڑا ظالم تھا۔ جس مسافر کی بیوی کو خوبصورت دیکھتا تھا تو وہ اس پر خود قبضہ کر لیتا تھا۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس ظالم نے پہلے تو آپ کو بلایا حضرت سارہ پر قبضہ کرے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بی بی صاحبہ میری بہن ہیں۔ وہ یہ دین بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بے دین انسان بھائی کو بہن سے نہیں چھینتا تھا، بلکہ خاوند سے بیوی کو طلاق دلواتا تھا۔ اگر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کر دیتا، یعنی جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی بیوی کو اس ظالم بادشاہ کے حوالے نہ کرتا تو وہ شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو آپ بتعلیم الہی اس کا یہ اصول جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سارہ کے پاس آئے، ان سے فرمایا کہ یہ ظالم اگر جان لے گا تو تم میری بیوی ہو تو یہ تمہارے متعلق مجھ پر غلبہ کر لے گا، اس طرح کہ مجھ سے تمہیں بذریعہ طلاق لے لے گا یا مجھے قتل کرا دے گا۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو اسے بتانا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور عورتوں میں حضرت سارہ بڑی حسینہ تھیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث تھا۔ حضرت سارہ ہاران کی بیٹی تھیں۔ ہاران اور آزر دونوں آپ کے چچا تھے۔ والد تارخ تھے جو مومن تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورتاً اپنی بیوی کو بہن کہنا جائز ہے، اس سے زہار نہیں ہوتا، نہ نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس سے بیوی جو ہے حرام ہوتی ہے، نہ اس سے نکاح ٹوٹتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں قید لگائی ہے کہ ضرورت کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا مصلحت ہو تو کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہاں ضرورت تھی، مصلحت مقصود تھی اور حکم الہی تھا، کیونکہ آپ پیغمبر تھے اللہ کے اور اللہ کے خلیل تھے، تو بحکم الہی بحکم جو ہے ربانی آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی سے کہہ دیتا ہے تو یا بیوی اپنے شوہر کو بھائی چچا کہہ دیتی ہے تو اس صورتحال میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر وہ تشبیہ دیں، ٹھیک ہے، اپنی ماں سے بہن سے، ٹھیک ہے، جس سے پورا جسم حرام ہو جاتا ہے تو پھر وہاں مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صورتحال پوچھی گئی ہے اس صورتحال میں بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن توبہ لازم ہوگی، توبہ کرے گا اور ہرگز ایسے دوبارہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مزید دین کے معاملات سیکھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔